قیدی ہو گئے اور وہ ذمی بن کر زندگی گزاری، یعنی جسے کہتے ہیں وہ ٹیکس وغیرہ دے کے ایز اے سیکنڈ سٹیزن شپ۔ تو یہ دیکھیں جو طاقتور قبیلے تھے ان سب کے خلاف اللہ کی ذات جو ہے نا کافی ہو گئی ہے۔ اب اسلامی تاریخ پڑھیں، یہ تینوں قبیلوں، یہود کے قبیلے تھے، یہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، کہ ان کا انجام کیا ہوا وہ اسی پیرائی میں ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے تو جب اس لفظ پر پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو آپ کو شہید کرنے کے لیے وار کیا گیا اور آپ کے خون کے دھبے اس لفظ پر ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن جو ہے وہ ابھی بھی محفوظ ہے۔ اب وہ کہاں پر ہے، وہ کچھ مفسرین نے ترکی میں لکھا ویسے کہ وہ قرآن ابھی بھی محفوظ ہے، اس پر خون کے دھبے ہیں، اس لفظ پر ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ تو وہ آپ تلاوت فرما رہے تھے تو وہ آپ کو شہید کیا گیا۔ اچھا ہاں، تو یہی کہا گیا ہے کہ خون کے دھبے ہیں اس پر نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے۔ تو وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اب یہ ہے نا دیکھیں بہت جلد تو کہا کہ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ یعنی اللہ کی ذات السمیع بھی ہے اور العلیم بھی ہے، خوب سننے والا، فعیل کے وزن پر ہے نا، سماعت ہے نا، اردو کا لفظ ہے سماعت، سمیع خوب سننے والا، علیم علم سے ہے کہ جاننے والا، علم رکھنے والا ہے نا۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ علیم بھی ہے اور سمیع بھی ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت مبارکہ ہے 138۔ دیکھیں یہاں پر یہ ہو گیا آپ کا ہے، یہ کہتے تھے کہ یہودی عیسائی ہو گئے، ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ 136 میں مسلمانوں کی طرف سے اسی کا جواب ہے کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے، جو اللہ نے ہم پر ہدایت قرآن نازل کیا، یہ ہو گیا جی۔ ان کو پھر یہ کہا کہ تم اگر صحابہ جیسے ایمان لاتے ہو پھر ہو تم ہدایت یافتہ، یہ ہو گیا۔ اب یہ ہے اللہ کا رنگ ہے، کہا کہ اصل بات یہ تمہارے کہنے سے نہیں ہے، یہود و نصارہ ہے، کہا کہ اصل فلاح، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ کا رنگ اپنا لو۔ سب سے بہترین رنگ وہی ہے۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ ہے ہی توحید کا، بس یہی ہے جس سے آغاز ہوا تھا۔ صبغہ رنگ کو کہتے ہیں نا، کلر کو کہتے ہیں عربی میں صبغہ رنگ کو کہتے ہیں۔ صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صبغہ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صبغہ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ میں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اچھا یہ جو ہے نا شروع میں صرف دو لفظ صبغۃ اللہ، یہ ایک لحاظ سے یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ یعنی اس کے دو معنی کیے جا سکتے ہیں، ایک تو فعل امر کے معنوں میں اور ایک مسلمانوں ہی کی طرف سے، جیسے اوپر بھی مسلمانوں ہی کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے وہ بات کہلوائی تھی نا کہ آمنا باللہ، مسلمانوں نے کہا تھا ایمان لے آئے ہم پر۔ ایک معنی تو یہ ہے کیونکہ دو لفظ ہیں نا صرف، صبغۃ اللہ، ایک تو یہ مسلمانوں سے کہلوا دیا کہ صبغۃ اللہ، ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، یہ علل اعلانیہ مسلمانوں کی طرف سے۔ اللہ کا رنگ یعنی صرف اللہ کا حکم، اللہ کی بادشاہی چلے گی، صرف اسی کی عبادت ہوگی، اسی کا حکم مانا جائے گا۔ دوسرا اگر فعل امر میں لیں صبغۃ اللہ،
تو اس کے یہ معنی ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اچھا یہ کس پیرائے میں ویسے آیا ایک دم یہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ رنگ میں، اور وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے بہت شروع میں ہے نا جی، یہ یہود کے یہاں ایک رسم تھی، یہود جیوز کی کیا رسم تھی کہ جو ان کے مذہب میں داخل ہوتا نا اسے ایک خاص رنگ والے پانی سے غسل دیتے تھے۔ غسل وہ کیوں دیتے تھے؟ کہ پچھلے گناہ دھل جائیں، کہ بڑے اچھے مذہب میں آ رہے ہیں۔ اس کو بیپٹزم کہتے ہیں، وہ ابھی بھی رائج ہے یہود میں، وہ اتنا پرانا ہے یہود کا۔ ہاں کرسچن، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل کرسچن بھی ہے یہ بیپٹزم، بپتسمہ اردو میں یہ کہتے ہیں، بپتسمہ کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی زرد رنگ کا پانی، اس سے یہ غسل دیتے تھے کہ یہ اب پاک صاف ہو گیا اور ہمارے مذہب کا رنگ اختیار کر لیا، اور پچھلے جو بھی گناہ تھے وہ دھل گئے اور ایک نئی زندگی کا رنگ مل گیا اس کو۔ یہ کنسیپٹ تھا، اور یہ جیسا انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ بعد میں یہ کرسچینٹی نے بھی اس چیز کو اختیار کر لیا۔ تو یہ عیسائیوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی یہ چیز ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے یہاں پر تردید ہو گئی، نفی، کہا یہود کا طریقہ ہو یا نصارہ کا ہو، نہیں، صرف اللہ کا رنگ ہے، اس کو اپناؤ۔ اللہ کا رنگ ہے توحید کا، ہے نا جی، کہا اس کو اپناؤ، وہ اس پر زور دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ان کے ہاں یہ اس کے بغیر جو ہے وہ پاک تصور ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ اتنا ایک وہ جڑ پکڑ گیا تھا عیسائی جو ہے نا جی۔ اللہ، ہاں ٹائم ہو گیا، بالکل صحیح ہے جی۔ تو انشاءاللہ آگے پھر کل پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی جزاک اللہ خیراً۔ الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ماشاءاللہ یہ اچھی بات کی ہے، ہاں ویکینڈ پر انشاءاللہ پہلے پارے کا مکمل ہو جائے گا۔ یہ آفتاب بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ نئے ہفتے سے نئے پارے کا آغاز ہوگا، اور کل تھرسڈے ہے نا جی، تو ہاں کل پارہ آپ کا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور جیسے وہ پارہ یا قرآن مکمل ہونے پر تقریب ہوتی ہے نا، تو حسب معمول آپ کی تقریب ہوگی، اگرچہ وہ تقریب آرگنائزر جو ہے نا دور دور تک نظر نہیں آ رہا، وہ میں نے کہہ تو دیا ہے، وہ غائب ہے، وہ پتہ نہیں کہاں پر ہے۔ مسٹر فہد جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایک نمونہ پیش ہوا ہے، کل کوئی چائے وغیرہ پی ہم نے، نہیں یار وہ تو